تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. موبائل فون کے ذریعے قرآنی آیات کا بھیجنا مٹانا کوئی گناہ کے باعث نہیں ہے، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، بھیج بھی سکتے ہیں۔ آج کل تو اللہ نے اس کو ایک دور تھا جب نیا ٹیپ ریکارڈر آئے تھے، تو اس وقت ہم بڑے حیران ہوتے تھے، یار ایک اور عذاب آ گیا۔ ریڈیو تھا، پھر یہ ٹیپ ریکارڈر آ گیا، ہر آدمی ٹیپ ریکارڈر چلا کے حل بھی چلا رہا ہے تو ٹیپ ریکارڈر ساتھ ہے، تو اس میں گانے سن رہا ہے، تو بڑی طبیعت۔ لیکن اللہ نے اس ٹیپ ریکارڈر کے شر کو خیر میں بدل دیا کہ پھر اس کیسٹ کے ذریعے اتنا اللہ کا دین پھیلا، علماء کی تقاریر، درس، کہ پوری دنیا میں خیر پہنچا۔ الحمدللہ شر نیچے رہ گیا، خیر غالب آ گیا۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ ٹیلی فون ہے یا اس پہ انٹرنیٹ ہے، اس میں بھی اللہ نے ایسا کام لیا ہے، یقین کریں کہ سیاہ ستہ 6 کتابیں حدیث کی جو ہیں ساری کی ساری انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ ایک کہتے ہیں مکتبہ شاملہ، انٹرنیٹ پہ کھولیں گے نا مکتبہ شاملہ تو اس میں 60,000 کتاب موجود ہے، ہر فن کی کتاب موجود ہے۔ فقہ علی المذاہب الاربع، چاروں اماموں کی فقہ موجود ہے، علم المیراث موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتری کا کام بھی تو لے رہے ہیں۔ جیسے کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ فیس بک پہ یا یوٹیوب کے ذریعے بھی درس جو ہیں وہ ریکارڈ ہوں گے اور پہنچائے جائیں گے، یہ سوچا بھی نہیں تھا کبھی۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اب ساتھیوں نے کوشش کی تو اب یہ کام بھی چل پڑا۔ پتہ نہیں اللہ عالم کتنے لوگ دیکھتے ہوں گے، کتنے لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوتے ہوں گے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اللہ چاہے تو تیری آواز مکے اور مدینے، اور اگر نہ چاہے تو اپنے بھی نہیں سنتے، گھر والے بھی نہیں سنتے، دوست بھی نہیں سنتے، احباب بھی نہیں سنتے۔ تو اس لیے کوئی بات نہیں، موبائل پہ آدمی آیت بھیج دیتا ہے، پھر ڈیلیٹ کر دیتا ہے، پھر اور آیت، کوئی ایسی بات نہیں۔ کہتا ہے کہ اگر فرض نماز میں ٹیلی فون جیب میں ہے تو ٹیلی فون کی گھنٹی پہ اس نے نکالا اور دیکھا کہ کس کا نمبر ہے، نماز مکروہ ہو گئی۔